ناظرین، اگر زکوٰۃ و عطیات کی بات کی جائے، دوسروں کی مدد کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کینسر کے علاج کی بات کی جائے تو شوکت خانم اسپتال ملک میں کینسر کا علاج کرنے والے اسپتالوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس اسپتال کی انتظامیہ اور عملہ آپ کی مدد سے ہی یہ علاج ممکن بناتا ہے، مگر موجودہ مہنگائی سے لوگوں کی مدد کرنے والے بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ بالکل، اسی پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ سی ای او شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان موجود ہوں گے، لیکن پہلے آپ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے۔ شوکت خانم اسپتال نے اس سال بھی ماہ مبارکہ رمضان میں زکوٰۃ و امداد کی اپیل کی ہے۔ شوکت خانم اسپتال میں موجود کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کی رقم، زندگی کی امید۔ شوکت خانم اسپتال میں جدید مشینری اور دنیا کے قابل ترین ڈاکٹرز ان مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں، لیکن یہ سب مخیر حضرات کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اس وقت بھی لاکھوں مریض آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ امداد دیں اس لیے کہ کہیں زندگی کا یہ سفر ادھورا نہ رہ جائے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان نے میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا، پاکستان میں کینسر کے مرض کی کیا صورتحال ہے اور ملک میں اس کے علاج کے لیے کیا کیا سہولیات دستیاب ہیں اس وقت؟ کینسر کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں کچھ یہ اندازہ ہے کہ تقریباً 1,80,000 کے قریب نئے کینسر کے کیسز ڈیٹیکٹ ہونے چاہیے پاکستان کے سائز کے ملک میں۔ اس میں سے کتنے ایکچولی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں نہیں، اس میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ تخمینہ ہے ہماری پاپولیشن اور ہماری ایج پیرامڈ کے دیکھ کے، یعنی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق۔ فیسلٹیز کافی ساری موجود ہیں اب پہلے کی نسبت، لیکن ابھی بھی یہ تمام تر جو 2.25 لاکھ کینسر کے کیسز ہیں، ان کا مناسب اور پراپر علاج کے لیے پوری سہولیات موجود نہیں ہیں۔ بہت سی سہولیات پبلک سیکٹر میں ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، کچھ نان پروفٹس میں ہیں، کچھ سرکاری اداروں میں ہیں۔ اٹامک انرجی کمیشن کے کافی سارے سینٹرز ہیں جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو یہ مل جل کے کام ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو نیڈ ہے کوانٹٹی کے حساب سے بھی اور کوالٹی کے حساب سے بھی، معیار خصوصاً اس میں بھی کمی موجود ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر، سہولیات کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا، شوکت خانم اسپتال کے بارے میں بتائیے گا کہ یہاں پر کس کس طرح کی کون سی جدید سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں؟ شوکت خانم کی جو منفرد چیز ہیں اس میں 2 یا 3 ہیں جس کا میں مینشن کروں گا، جس وجہ سے یہ سہولیات میں سمجھتا ہوں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سارا کچھ انڈر ون روف ہے، یعنی ایک چھت کے نیچے تشخیصی ساری سہولیات موجود ہیں، علاج کی سہولیات، چاہے اس میں سرجری ہو، کیمو تھراپی ہو، ریڈیشن ہو، سپورٹ سروسز ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک جگہ میں موجود ہیں، مختلف میڈیکل اسپیشلٹیز کے بشمول۔ ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ فیسلٹیز دیں تو اس میں جو غریب مریض ہے وہ اپنا علاج کروا سکے۔ 75% سے زیادہ مریض جو ہیں ان کا علاج مفت ہو رہا ہو، یہ دوسری منفرد کیریکٹرسٹک۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ایک معیار اور کوالٹی کے مطابق علاج ہو۔ یہ ایٹیچیوڈ یا اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اگر کسی کو چیریٹیبل رستے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کا جو معیار ہے وہ کم ہو، نہیں، اس کا معیار بالکل وہی ہونا چاہیے اور وہی ہوتا ہے جو خود سے پیمنٹ دینے والے مریض کا ہے۔ تو جو اگر لب لباب بتا پاؤں جو سہولیات ہیں تو وہ یہ ہیں، اس میں جو تمام طریقہ علاج ہیں جس میں سرجری، ریڈیشن، کیمو تھراپی شامل ہے۔ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے، معیار کی خاص طور پر بات کی ہے۔ دوسرا، لاہور اور پشاور میں مستحق مریضوں کے علاج پر سالانہ کتنا خرچہ آتا ہے، اس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ سالانہ جو مستحق مریضوں کے اوپر ان کے براہ راست ان کے علاج پہ ہے تقریباً 11-12 ارب روپے جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ جو تعداد ہے، یہ جو مقدار ہے آبویسلی وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے کیونکہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور کینسر کا علاج چونکہ ہوتا بھی مہنگا ہے، اور خاص طور پہ اس گلوبل مہنگائی کے زمانے میں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے ذریعے اس علاج کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
لیکن بہرحال ہمیں لگاتار اپنے ڈونر سپورٹرز کے ذریعے جو عطیات اور زکوٰۃ ملتے ہیں اس کے ذریعے ان تمام مریضوں کا علاج کرنا ممکن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب کیونکہ رمضان کا مہینہ اس ماہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو شوکت خانم اسپتال میں زکوٰۃ کے پیسوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کرنے کا کیا نظام ہے؟ بہت شکریہ جی، یہ بہت اہم آپ نے بات پوچھی، کیونکہ ظاہر ہے زکوٰۃ جو ہے ایک ہمارا ریلیجس فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنے میں کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی ایک سرٹیفیکیشن ہم نے لی ہے، شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ ہے، جس کے ذریعے ظاہر ہے ایک ایکسٹرنل ایکسپرٹ جو ہیں اس معاملے میں جو فہم رکھتے ہیں اور نالج رکھتے ہیں اور اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کے ذریعے ہمارا تمام جو پروسیس ہے طریقے میں یہ سرٹیفکیٹ دیے، تاکہ ہم اپنے ڈونرز کو یہ کانفیڈنس دے سکیں کہ ان کی دی ہوئی زکوٰۃ جو ہے اور اس کا جو مصرف ہے وہ عین مذہبی اصولوں کے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ صحیح۔ اچھا، لاہور اور پشاور کے دونوں اسپتالوں میں ایک ہی طرح کی سہولیات دستیاب ہیں، ایسا ہی ہے؟ تمام جو طریقہ علاج ہیں، جیسے میں نے عرض کی، ریڈیشن، سرجری اور کیموتھراپی، یہ تمام تو موجود ہیں، لیکن چونکہ لاہور 28 سال پرانا کیمپس ہے اور پشاور جو ہے نسبتاً اس کی نسبت نیا ہے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کسی ایک چیز میں ایکسپرٹیز زیادہ ہو۔ لاہور ظاہر پرانا ہے تو وہاں جو اسپیشلسٹ کی تعداد ہے اور ایٹ ٹائمز کچھ اسپیشلٹیز ایسی ہیں جو یہاں زیادہ جسے کہتے ہیں نمبرز میں موجود ہے، لیکن اوور آل دونوں میں ایک ہی طرح کی سہولیات ہیں اور یکساں ان کے جو معیار ہے وہ بالکل یکساں ہے۔ نیچرلی یہاں ظاہر کیمپس ابھی فی الحال ادھر کی نسبت بڑا ہے، بیڈ زیادہ ہیں اور کچھ سہولیات میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو معیار۔ اچھا فیصل صاحب، اب شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے 2 اسپتال ہیں جو اس وقت مریضوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور تیسرا اسپتال جو ہے وہ کراچی میں اس وقت زیر تعمیر ہے، تو کراچی کا یہ اسپتال کیسا ہوگا؟ کیا لاہور اور پشاور کی طرح جو مستحق مریض ہیں ان کو بلا معاوضہ علاج فراہم یہاں پر بھی کیا جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، جو فری ٹریٹمنٹ ہے اس کا انداز اور اس کا سٹائل اور اس کا جو رولز ہیں اس کا طریقہ کار بالکل ایک جیسا یکساں ہوگا انشاءاللہ۔ اور کراچی میں جو سہولیات ہیں، جس طرح سے وہاں سٹرکچر بنایا جا رہا ہے، جب وہ فل پوزیشن پہ چلا جائے گا تو لاہور سے دگنی ہوں گی یا پشاور سے دگنی ہوں گی، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور اس کے اندر جو ٹائپ آف فیسلٹیز ہیں وہ بھی ساری ماڈرن اور انتہائی جسے کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اور سکلز ہیں وہ موجود ہوں گی، تو کراچی کا ہسپتال نہ صرف کہ فری ٹریٹمنٹ دے رہا ہوگا بلکہ اسی معیار اور طریقہ کار سے دے رہا ہوگا جیسے کہ لاہور میں، بلکہ اس کا سائز ہے۔ صحیح۔ کراچی کے بعد مستقبل میں کچھ اور منصوبے شروع کرنے کا بھی امکان ہے؟ اس وقت تو جی ابھی جو ہمارے موجودہ منصوبے ہیں ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کی، پشاور میں ہم نے فردر اسپیشلٹیز ایڈ کرنی ہیں، ہم نے وہاں اس کو بھی فردر ان کے جو بیڈز ہیں ان کو انکریز کرنا ہے۔ پھر کراچی جب شروع ہو چکتا ہے تو اس کو بھی اسٹیبلائز کرنا ہوگا، مستحکم کرنا ہوگا، اسپیشلسٹ ہائر کرنے ہوں گے، اور اس کے اندر جو ٹیچنگ ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ تو امیڈیٹ فیوچر کے اندر مستقبل قریب میں ہمارے پاس کوئی نیا سینٹر کھولنے کا پلان ڈاکٹر صاحب، جو لیکن اس سے وہ بہت اہم رول کردار ادا کرتا ہے کسی بھی ٹرسٹ کو چلانے کے لیے، تو رواں برس مستحق مریضوں کے علاج کے لیے کتنا بجٹ آپ کو درکار ہے؟ جی، مستحق مریضوں کے لیے جیسے میں نے عرض کی جی، یہ 11 یا 12 ارب روپے تو جو ان کے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ان کے لیے چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہم نے کراچی کا ہسپتال بھی بنانا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی ڈونیشنز کی ضرورت ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی۔ تو اسی لیے ہماری اپیل ہے تمام ہمارے ڈونرز کے ساتھ کہ اس سال خصوصاً بڑھ چڑھ کر عطیات دیں، کیونکہ ہم نے کراچی کو انوگریشن ڈے تک، یعنی جس دن وہ کام کرنا شروع ہوتا ہے وہاں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے اکوپمنٹ، سپلائز اور جو دیگر ضروریات ہیں کینسر کے علاج کے لیے وہ سب چاہیے ہوں گے۔ لوگ اس رمضان شوکت اسپتال کو اپنی زکوٰۃ عطیات دینا چاہتے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن سے یہ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، چیک لکھ سکتے ہیں، بینک میں ڈونیشن ڈال سکتے ہیں، بینک ڈرافٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں، کسی بھی میجر بینک کی برانچ میں جا کے آپ براہ راست بطور کیش بھی جمع کروا سکتے ہیں۔
सो बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन, मॉडर्न, पुराने तरीके, सब मिलजुल के मौजूद हैं, और जिसको जो आसान हो और जिसको जिसे कहते हैं ना, जिस पे वो आसानी से डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, ये तो अब मुल्क में मुकीमियों की बात हो गई, तो क्या बैरून मुल्क जो मुकीम है पाकिस्तानी, वो भी क्या बआसानी अस्पताल को अपनी ज़कात भिजवा सकते हैं, और कैसे भिजवा सकते हैं? जी, बैरून मुल्क में बहुत सारे ममालिक में तो ऐसी एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं जो शौकत खानम के लिए खुसूसी तौर पे फंड रेजिंग और ज़कात इकट्ठी करती हैं। उनमें अमेरिका है, बरतानिया है, मुत्तहिद अरब अमारात हैं, UAE है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप में कुछ ममालिक हैं। तो यहाँ तो जहाँ जिन ममालिक में, जिन इलाकों में वहाँ के कवानीन के मुताबिक एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं, आपने उसके अंदर डोनेट करना है, और वहाँ से फिर वो हमें ज़कात और अतियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ वहाँ की रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं मौजूद, तो आप बराह रास्त शौकत खानम की वेबसाइट पे जाके वहाँ डोनेट कर सकते हैं। बल्कि आप नोट करेंगे कि अगर आप शौकत खानम की वेबसाइट पे जाएं तो वो खुद ही जज कर लेता है, टेक्निकल तरीके से उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। तो आपकी लोकेशन के मुताबिक, आपके जोग्राफिया के मुताबिक आपको गाइडेंस दे दी जाती है कि आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपने बोल टेलीविज़न को, नाजरीन आपसे भी दरख्वास्त है कि दिल खोल कर आप अपनी अतियात जो हैं और ज़कात जो हैं वो शौकत खानम अस्पताल को भिजवाएं। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।